ملا رومی رحمۃ اللہ لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دے. جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بھائی تو جس طرح بھی ہے نا تو اسی طرح ہی اچھا ہے. جو کام تیرے اختیار میں نہیں ان میں مداخلت نہ کر. جو کام جس کا ہے اسی کو ساجے. تو مداخلت میں کل لگا نہیں مہربانی کرے. آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے سکھا دیتے. وہ آدمی گھر کے اندر بیٹھا تھا تو جانور رکھے ہوئے تھے. گھوڑا تھا، گائے تھی، بکری تھی، بلی تھی، کتا تھا، چند جانور تھے. تو چھوٹی سی کوئی چیز گری ہوئی تھی تو کتا کھانے لگا تو بلی نے پہلے کھا لی. اس نے کہا مجھے تو کیوں نہیں کھانے دیا، ساری کھا گیا ہے. تو بلی کہنے لگی فکر نہ کر، تمہارے مالک کا گھوڑا کل مر جائے گا، بڑا سارا گوشت ہوگا، کھا لینا. مالک نے بات سن لی. وہ بڑا سمارٹ بنا، گھوڑا رات کو ہی بیچ آیا. اگلے گھر جا کے مر گیا. اب اگلے دن بلی اور کتا پھر بات کر رہے ہیں تو کتا کہتا ہے تو بڑی جھوٹی ہے، تو نے کل کہا تھا گھوڑا مرے گا، وہ تمہارا ہی نہیں. کہنے لگی چل فکر نہ کر، آج گائے مرے گی. اس نے سن لیا اور گائے بھی چھوڑ آیا. پھر اس نے کہا تو بڑی جھوٹی ہے، تو نے کہا تھا گائے مرے گی، کوئی نہیں مری. کہنے لگی فکر نہ کر، آج بکری مرے گی. اس نے سن لی، بکری بھی چھوڑ آیا. ملا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بلی بڑی مایوس بیٹھی ہے تو دوسرا جانور کتا اسے پوچھتا ہے کہ تو آج بڑی پریشان ہے، کیا ہوا؟ بڑے تو جھوٹ بولتی تھی، آج بڑی مایوس ہے. کہنے لگی پریشان اس لیے ہو کیا آج ہمارے مالک کی روح پرواز کر جائے گی. بکری تو چھوڑ آیا تھا، گائے تو چھوڑ آیا تھا، گھوڑا تو چھوڑ آیا تھا، اپنے آپ کو کہاں چھوڑ کے آتا. حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بھی کچھ چھوٹ سکتا ہے. اب بڑا پریشان ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں، حضور مہربانی کرے، وہ تو باتیں کر رہے جانور کہ میری باری ہے. تو آپ فرمانے لگے تجھے کہا تھا تو جس حال میں ہے اسی میں رہ، آگے بڑھ کے مداخلت نہ کر، اپنے دائرہ کار کے اندر رہ. تو آگے بڑھا ہے، تو مرضی کا رزلٹ چاہتا تھا. کہا حضور مہربانی کرے اب ہوگا کیا؟ آپ فرمانے لگے تیرے گھر کے اندر ایک شخص کی موت لکھی ہوئی تھی، گھوڑے کا وقت آیا تو اسے چھوڑ آیا. اب وہی موت جب گائے پہ آئی تو اسے چھوڑ آیا. اب تو نے تو سمجھا کہ میں نے وہاں سے بھی لاکھ بچا لیا ہے، یہاں سے بھی 80,000 بچ گیا ہے. بکری کی باری آئی تو نے وہ بھی 30,000 بچا لیا. اب تو نہیں بچ سکتا، اس لیے کہ ارادہ قدرت ہے. تو اپنی مرضی کا رزلٹ مانگ رہا تھا نا، تو وقت آ گیا ہے. اگر تو ارادہ قدرت پہ رہنے دیتا تو شاید تیری عمر لمبی کر دی جاتی. حضرت سری شکتی رحمت اللہ علیہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے. درخت سے کہنے لگے کئی دن ہو گئے ہیں کوئی نصیحت نہیں کسی نے کی، تو چل تو ہی کر دے کوئی، میرا دل سخت ہو گیا. تو اللہ نے درخت کو زبان دی، وہ بولنے لگا. کہنے لگا میری طرح کے بن جائیں، خود دھوپ میں جلتا ہوں، لوگوں کو چھاؤں دیتا ہوں. لوگ روڑے مارتے اور میں انہیں پھل دیتا ہوں. تو حضرت فرمانے لگے تیری بات نے میرے اوپر بڑا اثر کیا، ایک سوال نہ پوچھ لوں؟ کہنے لگا پوچھ لیں. تو فرمانے لگے تو اتنا ہی اچھا ہے تو تیرا انجام کیوں نہیں اچھا؟ جب تو خشک ہو جاتا ہے تجھے جلا ہی دیا جاتا ہے. اصل تو یہ نا کہ انجام بندے کا ٹھیک ہو، آخرت اس کا انجام ٹھیک ہو، تجھے جلا دیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں درست کہنے لگا حضور آپ نے تو مجھے کہا تھا نصیحت کرنے کا، اب آپ نے مجھے شروع کر دی ہے اور میری نفس پہ آپ نے ہاتھ رکھ لیا ہے. بڑا اچھا کیا مجھے آپ نصیحت کر رہے ہیں. کہنے لگا حضور میرے اندر بڑی خوبی ہے پر ایک خامی ہے جس وجہ سے میرا انجام ٹھیک نہیں ہوتا. میرے پاس استقامت کوئی نہیں، ادھر کی ہوا ہوتی ہے میں بھی ادھر کا ہی ہو جاتا ہوں. اگر کہیں استقامت ہوتی تو پھر میرا یہ انجام نہ ہوتا. استقامت اختیار کریں زندگی کے اندر. استقامت جو ہے وہ انسان کا انجام ٹھیک کرتی ہے. تیرا جو توکل ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، تیرا بھروسہ اپنے رب کی ذات. تو غافل ہو گیا اللہ سے، تو نے اسباب پر بھروسہ سارا کرنا شروع کر دیا. اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، بھروسہ رب کریم پہ کیا جاتا ہے. دینے والا عزت بھی اللہ دے گا، رزق بھی اللہ دے گا. بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے تو حدیث لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بندوں سے عزت تلاش کی رب اسے رسوا کر دے گا. جو سیاست کر کے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اس طرح کا ماحول بناتا ہے کہ میں کوئی ایسے کام کروں کہ لوگ میری واہ واہ کریں،
لوگوں سے عزت کا وصول کرنے والے کو رسوا کر دیا جاتا ہے۔ عزت در اصل وہی ہے جو رب کریم عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ اپنی توجہ، دل کی توجہ، روح کی توجہ اپنے مالک کی جانب جب کر لیتے ہیں، غفلت کا پردہ اتار دیتے ہیں اور ہر وقت غلبہ رکھنا پیسوں کا، ہر وقت اسی میں سوچنا، اسی میں محو ہو جانا، پھر آپ کا ذہنی نقصان ہوتا ہے۔ پھر آپ کی روح جو ہوتی ہے وہ بے چین رہنے لگتی ہے۔ پھر ایسے بھی غریب دیکھے جن کے پاس پیسے ہیں، پیسوں کے علاوہ کوئی شے نہیں۔ پھر ایسے بھی تنگ دست دیکھے کہ جن کے پاس جائیدادیں بڑی ہیں اور ان کے پاس رات کو سکون سے سونے کے لیے وقت کوئی نہیں۔ عزیز بھائی، حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی حضرت حرم بن حیان کے ساتھ، یہ بھی تابعی ہیں۔ تو حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ نا ہم تو خیر بڑی ساری باتیں سنتے ہیں تو نصیحت نہیں حاصل کرتے، ویسے بھی یہ دور تقریریں سننے کا ہے۔ جو عمل کرنے والے لوگ تھے ان کا کیا طریقہ تھا کہ وہ ایک دو جملے کافی تھا، علم و بس کری وہ یار، وہ ایک کوئی حرف تیری درکار، جملہ ایک بھی تیرے لیے کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو عمل کا ارادہ رکھتا ہو، تیرا خیال ہو کہ عمل کرنا۔ وہ لوگ نا مختصر سی باتیں کرتے، مختصر سی نصیحتیں کرتے، لیکن وہ عکس جلدی کرتے، اس میں سے اپنے لیے خیر جلدی تلاش کرتے۔ حضرت حرم بن حیان کی ملاقات ہوئی حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں، میں نے عرض کی حضور میں کسی ملک میں جا کے رہنا چاہتا ہوں، کہیں سکونت اختیار کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی آپ مشورہ دے، میں کہاں جاؤں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سوال کیا تو حضرت ویسے کرنی نے مجھے اشارہ دیا، فرمانے لگے ملک شام چلا جا۔ پھر تو میں نے اگلا سوال کیا، حضور وہاں جا کے کاروبار کیا کروں گا، رہوں گا کیسے، کھاؤں گا کہاں سے؟ تو فرماتے ہیں حضرت ویسے کرنی نے رومال اٹھایا، کندھے پہ رکھا اور چلنے لگے۔ میں نے کہا حضور آپ نے سوال کا جواب ہی نہیں دیا۔ تو فرمانے لگے جس دل کو ابھی تک یہی یقین نہیں آیا کہ روزی کون دیتا ہے، اسے میں نصیحت کیا کروں؟ میں تجھے نصیحت کروں جسے آج تک یہی نہیں پتا کہ روزی کون دیتا ہے؟ تو ابھی تک اپنے دل کو پکا ہی نہیں کر پایا کہ روزی رب دیتا ہے؟ او خدا کے بندے، کیا نصیحت کروں تو ابھی تک یہاں اڑا ہوا ہے۔ مال کماتے کماتے مقصد مال نہیں بنانا، دولت حاصل کرتے کرتے محبت دولت کی نہیں دل میں پیدا کرنا، بال بچے، گھر بار، مکان، اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ایسا نہ ہو کہ پلٹ کر دیکھیں تو ہمارا بہت سا روحانی، فکری اور ذہنی نقصان ہو چکا ہو۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے جو الحمدللہ مقصود نہیں دولت کو بناتے، جن کا مقصود رزق حلال ضرور ہے لیکن وہ اس کو اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرتے، صرف دولت کی ہو کے زندہ نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے بن کے زندہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے فخر محسوس کرتے۔ دولت کی طرف جتنی زیادہ ہماری توجہ ہو گئی ہے اور مال کی جانب جتنا زیادہ ہمارا ذہن ہو گیا، سارے رشتے مال میں تلنے لگ گئے، ہر چیز کو اسی عینک سے دیکھا جانے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دے۔ اولاد بھی تمہاری ہے، مال بھی تمہارا ہی ہے، رہے گا بھی تمہارے پاس، لیکن اس کی موجودگی میں غافل نہ ہو جانا، غافلوں جیسی زندگی نہ بتانا۔ جو لوگ سڑک کو منزل بنا لیتے ہیں وہ رستے میں رہ جاتے ہیں۔ سڑک جو ہوتی ہے وہ راستہ ہوتی ہے، منزل نہیں ہوتی۔ یہ جو رزق ہے، دولت ہے، مال ہے، اولاد ہے، یہ تو سارا راستہ ہے اللہ کی طرف جانے کا، کہ تھوڑا سا رزق حلال کمائیں، کمر سیدھی ہو جائے اور پھر ہم اپنے رب کریم کی عبادت کریں۔ ہم رزق حلال کمائیں تاکہ ہم ہاتھ پھیلانے سے بچیں اور ہم اللہ کے بندوں کی ضروریات کا خیال کریں، دین کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کریں، کچھ نہ کچھ اپنا حصہ پیش کریں۔ یہ مقصود تھا، یہ منزل نہیں، یہ تو صرف ایک راستہ تھا۔ ہم نے اب کیا کیا ہے کہ یہی چیز ہماری منزل بن کے رہ گئی ہے۔ رات پیسے گننا، سویرے اٹھ کے پھر گننا شروع کر دینا، پیسوں میں رشتوں کو تولنا، پیسے کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ہر وقت لگائے رکھنا،
उलझ के रह गए हैं लोग, उलझ के। और फिर कोई बंदा जीत नहीं रहा। हमारे दादा भी यही कहते थे कि कुछ पैसे कमाने हैं ताकि बच्चे पाल लूं, ये कहते कहते चले गए। हमारे अब्बा भी यही कहते थे। फिर उसके बाद हमने भी यही बोलनी शुरू कर दी है, तो जीता तो कोई भी नहीं, जीता तो कोई भी नहीं। माल को जरूर हासिल करे। हजरत भावलक नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने ना मिना के मैदान में एक नौजवान देखा जो लाखों का कारोबार कर रहा था, लाखों का, दिनारों का कारोबार करता था, सोने चांदी हीरे जवाहरात का काम करता था। लेकिन फरमाते मैंने उसके दिल पे नजर डाली, लाखों का काम करता था पर उसका दिल एक मिनट के लिए भी अपने रब की याद से गाफिल नहीं था। हर वक्त उसका दिल अपने मालिक की याद में मसरूफ था, हर वक्त। इरशाद फरमाते हैं कि मेरा शुरू में उसके बारे में गुमान ये था कि देखो ये शख्स क्या कर रहा है, पैसा कमा रहा है, दौलत के चक्कर में पड़ा हुआ है। फरमाते हैं कि फिर मैंने एक और मंजर देखा, एक और रंग मैंने देखा कि वो कमा रहा था और फिर इख्तिताम हज पे मैंने देखा कि जो कमाया था सारा अल्लाह के बंदों पर खर्च कर रहा था। आप और मैं, हमने देखना सिर्फ ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दौलत में उलझ गए। बहुत सारे लोगों ने ये कहा था, हम सुनते थे जब कोई आदमी जाने लगता था ना प्रदेश पैसा कमाने के लिए, तो वो कहा करता था कि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, 2 4 5 साल लगा के आऊंगा, वापिस आके फिर यहां मैंने कोई काम करना, थोड़े से पैसे कमाऊं ताकि यहां ना फिर मेरा सिलसिला कोई बन जाए। वो 3 साल लगाने गए थे पर 30 गुजर गए हैं, लौट के वापस कोई नहीं आए। वो 4 साल का कह के गए थे पर साल 40 हो गए, लौटे नहीं। क्यों नहीं लौटे? इसलिए कि पहले मुफाद छोटा था, ख्याल ये था कि थोड़े से पैसे आ जाएंगे, बच्चों का खर्चा चलने लग जाए, फीसें पूरी होने लग जाए और मुझे किसी से मांगना ना पड़े, तो बस फिर मैं कामयाब हूं। ये तय किया था। उसके फौरन बाद फिर जब बाहर गए तो ख्याल आया कि नहीं, सिर्फ पंखे का नहीं एसी का बिल भी देना पड़ेगा। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो ख्याल आया कि छोटी गाड़ी पे गुजारा नहीं होता, बड़ी गाड़ी ना ले लें। फिर ख्याल आया कि बड़ी गाड़ी लिया तो ये तो अंदर खड़ी नहीं होती, सामने वाला प्लाट मिल जाए तो जरा गिराज अच्छा बन जाएगा। फिर उलझते उलझते उलझ गए दोस्तों। फिर ना मालिक हकीकी की जानिब वो नजर जो हमारी होनी चाहिए थी ना रही। ज़ौक़ से नमाज पढ़ते थे, फिर हमारी नमाजें मुख्तसर हो गई। हम सवेरे उठ के ज़ौक़ से कुरान पाक पढ़ते थे, फिर वो वक्त भी हमारा दफ्तर की तैयारी में लग गया। रात दुरूद शरीफ पढ़ते थे, लेकिन वो भी सारा हमारा हिसाब किताब में वक्त गुजर गया। हमने ये समझा ही नहीं कि दौलत कारखाना नहीं देता, दौलत शेर साहब नहीं देते, दौलत आपको आपकी फैक्ट्री नहीं देती, देने वाले तो रब करीम की जात है। तो जहां से आना था वहां तवज्जो देनी चाहिए थी कि जहां सिर्फ एक सबब था, जरिया था। हजरत अवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे सूफिया में एक लफ्ज बोला जाता है फक्र बूज़र, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो सैयदना अबू ज़र गिफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के तरीके पे चलते हैं। एक लफ्ज बोला जाता है फक्र बूज़र। कुछ लोग फक्र बूज़र के कायल थे, इसी मिजाज के कायल थे हजरत सैयदना अवैसे करनी रदी अल्लाह ताला। उनके ज़हन में एक बात बैठ गई थी कि यार देने वाला अल्लाह है, हमारी जो गफलत है ना वो भला क्यों हुई है? वो इसलिए हुई है कि पैसे किसी को भी बुरे नहीं लगते, पता नहीं इनमें क्या कशिश है। ये ना आप किसी जगह भी इनका नाम ले लेते हैं, ये किसी जगह भी आ जाते हैं तो ये बुरे लगते ही नहीं। ये जनाब बड़ी बड़ी फकीरी का दावा करने वाले और लोगों को तरीक़त और तसव्वुफ का दर्ज देने वाले, उनको भी अच्छे लगते हैं। ये तो जनाब जो लोगों को कह रहे हैं फकीर हो जाओ फकीर हो जाओ, वो खुद अमीर होते जा रहे हैं। ये पता नहीं इनमें क्या है ऐसा खास। हमारे एक उस्ताद थे तो मिजाज में बड़ी ज़राफ़त थी, हालांकि बड़े अल्लाह वाले बंदे थे, तो बात बड़ी वो दिल लगी किया करते थे। तो एक दिन हमने पूछा उस्ताद जी खुशबू कौन सी अच्छी लगती है? कहने लगे बेटा जो पैसों में से आती है उन्हें बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए कि मिलते कम है। हमारा ना जब इस तरह का ज़ौक़ बन जाता है ना, आप मिजाज बना लेते हैं पैसों का। लोग समझते हैं कि गरीबी का डर शायद ज्यादा डर है, लेकिन कभी आप दरवाजा रसूल पे जाए ना तो हुजूर ने तो कोई और डर बयान किया है।
حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے نا مال لے کے آئے بہت سارا، حضور نے بھیجا، جزیہ لینے گئے یا مال غنیمت کا کچھ مال تھا، آپ لے کے مسجد میں آئے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آج مال آیا ہے۔ اب سب کو حصہ ملتا تھا اس میں سے، بدریوں کو زیادہ ملتا تھا، باقی لوگوں کو بھی ملتا تھا۔ تو فجر کی نماز کے بعد لوگ گھروں کو جایا کرتے تھے، لیکن آج پتہ چلا نا مال آیا۔ تو یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، سب لوگ مسجد میں بیٹھے رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل گیا مال آیا؟ عرض کی حضور ہاں، فرمایا تمہیں بانٹنے لگے ہیں، دینے لگے ہیں۔ ہم نا غریبی سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے، ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے، کرنی چاہیے، لیکن ذرا اس حدیث کے مفہوم کو بھی دیکھیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں دینے لگے ہیں، مال آ گیا ہے، لیکن میرے قریب نے اپنی امت کے لیے جس چیز کا ڈر محسوس کیا وہ کیا ہے؟ حضور کے دل میں کس چیز کا خدشہ تھا وہ کیا ہے بیان کیا؟ حضور فرمانے لگے لوگوں مجھے تم پر غربت کا ڈر نہیں، یہ ڈر نہیں کہ تم غریب ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے تو ڈر ہے کہ تم پر دولت پھیلا دی جائے گی، تم زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ خوف غریبی کا نہیں، خوف تمہارے مال کا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ پھر تم انہی باتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے جن میں پرانی امتیں مبتلا ہوئی تھی، اور جب وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئی تھی تو پھر وہ ہلاک کر دی گئی۔ مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے۔ ہاں، جہاں دولت آتی ہے وہاں سستی بھی آتی ہے، جہاں دولت آتی ہے وہاں معاذ اللہ عیاشی بھی آتی ہے، جہاں دولت زیادہ آ جاتی ہے وہاں پھر لوگ ہر چیز کو دولت میں توڑنے لگتے ہیں۔ جہاں دولت زیادہ آتی ہے میرے بھائی، پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں خرید لوں گا، پھر لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح کا فطور آتا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے تمہارے دولت مند ہونے کا، ڈر ہے دولت مند ہونے کا۔ یارو اپنے پیسوں سے ڈرا کرو، اپنی جائیدادوں سے ڈرا کرو، اپنے مال سے ڈرا کرو، وہ ہم نے جو بڑے بڑے محلات تعمیر کرنے شروع کیے ان سے ڈرا کرو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ہمارے نا بچے بہت زیادہ آسانی مانگتے ہیں۔ اقبال نے کہا لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ جب میں جوانوں کا مزاج دیکھتا ہوں نا کہ اتنے آرام پسند ہو گئے ہیں تو پھر میری آنکھوں سے لہو بہتا ہے۔ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ان کا وجود اتنا آسانی کا ماحول لینا چاہتا ہے، ذرا سی بھی کوئی تکلیف آپ دیکھ لیں، لائٹ بند ہو جائے تو مصیبت کھڑی ہو جاتی، کسی جگہ چند منٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے ٹریفک بند ہو جائے تو مثلاً کیا ہو جائے گا، لیکن یہ کہ طبیعتوں میں تلخی، اور جب وہ گاڑیاں آہستہ آہستہ چلتی ہیں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وہ شدت، وہ ہمارے مزاج میں ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بڑے بڑے جملے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری طبیعت آسانی پسند ہے، ذرا سی بھی کوئی رکاوٹ ہم نہیں برداشت کرتا، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا پڑ جائے ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ آپ ہمیں ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات کر دیں تو ہمیں بگڑا ہوا سمجھے، ہماری طبیعت میں وہ آسانی ہے۔ یہ آسانیاں انسان کو پھر بڑے بڑے کام نہیں کرنے دیتی، پھر انسان کمزور پڑ جاتا ہے، پھر وہ کوئی کسی انقلابی تحریک کا کبھی حصہ نہیں بن سکتا۔ اگر وہ بڑی صلاحیت بھی رکھتا ہو تو وہ زندگی میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتا، کیونکہ طبیعت میں آسانی آ گئی، اس کا مزاج ہی نہیں۔ جس بندے کو گرمی زیادہ لگتی ہے وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ یہ سیٹھوں کے بیٹے، مالداروں کے بیٹے، پیروں کے بیٹے، بڑے بڑے جناب مشائخ کے صاحبزادگان الا ماشاءاللہ آگے نہ بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک آدمی نے رومال پکڑا ہے، دوسرے نے جوتا پکڑا ہے، تیسرا گاڑی کھول رہا ہے۔ جب آپ اس قدر زیادہ ان کو آسانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں پھر ان کے لیے جہاد کرنا، میدان میں نکلنا ممکن ہے؟